کیونکہ مجلس پڑھ رہا ہوں تو اس میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. تو اس میں ایک سوال نے کہا بھائی ٹھیک ہے اللہ نے آپ کہتے ہیں کہ نہیں تقدیر میں نہیں لکھا تھا یزید کی, اللہ جانتا تھا کہ یزید مار دے گا امام حسین کو؟ ہاں جانتا تھا. علم الہی میں تھا؟ ہاں علم الہی میں تھا. تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ نے اسے مجبور کیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے اعتراض کیا, اعتراض ہے. تو وہ کہتے ہیں بھائی اللہ کو پتا تھا؟ ہاں پتا تھا. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پتا تھا تو اس نے اپنے رسول کو بتایا تھا, رسول خدا نے خود کہا تھا, یزید کے باپ سے کہا تھا میرے پاس مت آیا کر, مجھے تیرے ظلم سے اپنے خون کی بدبو آتی ہے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خون بہائے گا, تیری نسل خون بہائے گی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کتنا کھل کے پڑھوانے کے موڈ میں ہیں آج کہ داد دے دیا کیجیے تاکہ بات آگے بڑھ جائے. میں نے پہلے بھی کہا تھا ہمارے بہت بڑے مبلغ تھے, مبلغ اعظم کہلاتے تھے, تو بیچارے جب شیعہ ہو گئے نا تو مجلس پڑھ رہے تھے, منہ سے کچھ نام نکل گیا. کچھ لوگوں کے نام نکل کے جیل ہو جاتی ہے, کچھ لوگوں کے نام بھی نکل جائے نا تو جیل ہو جاتی ہے. نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے؟ اثر ہی ایسا نام کا, اس لیے ہم ہمیشہ مشکل کشاہی کا نام لیتے ہیں. تو ان کے منہ سے کوئی نام نکل گیا, 6 مہینے اندر رہ گیا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو اگلی دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے, مجلس پڑھتے پڑھتے انہوں نے کوئی اشارہ کیا, لوگوں نے داد نہیں دی, یا جیسی داد دینی چاہیے تھی ویسی داد نہیں دی. تو انہوں نے کہا شیعہ قوم پہ بھی سلام ہے, جب تک اندر نہ کرواتے داد نہیں دیتے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جانے کے نام میں جملہ سن لیجیے کہ اعتراض میں پیش کر رہا ہوں. بہت سے افراد کا ایک اعتراض ذہن میں رہتا ہے توحید کے متعلق, سن لیجیے کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا. ہاں تھا. تو اس کا مطلب ہے اللہ نے یزید کو مجبور کیا. عزیزان کرام, علم میں ہونے میں اور مجبور کرنے میں فرق ہے. نہیں پہنچا پایا. اللہ کے علم میں تھا, بھائی اللہ کے علم میں ہے, ہر شے ہے. یہ صدقہ دے گا یا نہیں دے گا, جان بچے گی نہیں بچے گی, یہ علی کے ساتھ آئے گا نہیں آئے گا, اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہونا کسی کو مجبور نہیں کر رہا وہ کام کرنے پہ, پھر بھی وہ اپنے اختیار سے وہ کام کر رہا. نہیں پہنچا پایا. ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک استاد پڑھا رہا ہے کسی کلاس کو, اس میں کلاس روم کے اندر کہتے تھا بھائی یہ 3 بچے فیل ہو جائیں گے. پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ حضرات. استاد پڑھاتے پڑھاتے کہتا ہے یہ 3 بچے مجھے برو کے کچھ کہنا پڑے گا یہاں, اگر میں بھول جاؤں تو مثال یاد دلا دی گا 3 بچوں والی. ایک ہندوستان دہلی کے بہت بڑے شاہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھی شیعہ مجلسوں میں مت جایا کرو. کہ میں لکھ لکھ کے لوگوں کو بتا کے خطبے دے دے کے تنگ آ گیا, مجلسوں میں مت جایا کرو, مجلسوں میں مت جایا کرو. یہ بعد میں نکاح ٹوٹنے والا فتویٰ آیا, پہلے تو ویسے تنبیہ کرتے رہے تھے. تو کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو کہا کہ مجلسوں میں مت جایا کرو, تو ہر آدمی جس کو کہتا ہوں مجلس میں مت جاؤ ایک ہی سوال کرتا ہے کیوں نہ جائیں. کہ میں سب سے کہتا ہوں بھائی ہمارے والوں کی اس میں توہین ہو جاتی ہے, ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں توہین ہوتی ہے. کہ ہم تو جاتے ہیں, ہمیں تو کبھی توہین سننے میں نہیں ملی. سنیے گا کبھی ہم مجلسوں میں جاتے ہیں, ہمیں کبھی توہین نہیں سننے میں آئی. کبھی تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا, جب بھی شیعہ مجلس میں نعرہ حیدری لگے سمجھ لو کسی کی ماشاءاللہ. ہے توجہ جانے کے رہا. تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجلسوں میں تمہیں اندازہ نہیں ہو پاتا, کچھ اور نہیں چل رہا ہوتا, تم کچھ سن رہے ہوتے ہو وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں تو سیدھا سیدھا سا پڑھ رہا ہوں, بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں. ایسا کہ نام اب سارے مجمع کی توجہ رہے. مثال کے طور پہ میں کہہ رہا تھا بہت سے کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے علم میں تھا, اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے مجبور کیا یزید کو مارنے پہ امام حسین. اعتراض سمجھ میں آ رہا نا. تو اب ایک استاد نے 3 بچوں سے کہا, پتہ نہیں آپ کہاں چلے جا رہے ہیں,
میں کلاس روم کی بات کر رہا ہوں. دیکھو استاد نے 3 بچوں سے کہا بھائی تم تینوں فیل ہو جاؤ گے امتحان میں, تم تینوں فیل ہونے والے ہو, اور تینوں بچے فیل ہو گئے. تو وہ تینوں اعتراض کرنے لگے بھائی استاد کو تو پتا تھا نا کہ ہم فیل ہونے والے ہیں, اس نے فیل کر دیا ہوگا. تو استاد نے پلٹ کے کہا نہیں, میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا, تمہاری کرتوت بتا رہے تھے. میں نے زبردستی فیل نہیں کیا. تو استاد نے پلٹ کے کہا بھائی میں نے زبردستی فیل نہیں کیا, میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں, کلاس میں کبھی آتے نہیں, کبھی یہاں غائب کبھی وہاں غائب, بیٹھے ہوئے بھی ہوتے ہو تو چیمی گوئیاں کرتے رہتے ہو, کبھی صحیح طرح پڑھتے نہیں, کہیں صحیح طرح سنتے نہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے غیبتیں کرتے رہتے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو میں نے تو تمہاری کرتوت دیکھنے کے بعد کہا, زبردستی فیل نہیں کیا. جب میں نے تمہیں بتا ہی دیا تھا تو تم تیاری کر لیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تم مجھے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیاری کر لیتے. اگر تم صحیح لکھ دیتے میں تب بھی پاس کر دیتا. تو ایک بات پتہ چل گئی, استاد کا علم رکھنا مجبور کرنے کے مترادف نہیں ہے. استاد کو پتا تھا حرکتوں کی وجہ سے یہ ایسے ہیں, ایسے ہی رہیں گے. تو اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا یزید کو, صرف بتا دیا تھا یہ ایسا ہے, اس کا باپ ایسا, ماں ایسی, دادا ایسا, دادی ایسی. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, آپ حضرات کی محبتیں پڑھوا رہی ہیں مجھ سے. اذان گرامی, اب یہ بہت سے افراد جو کہتے تھے نا بھائی اللہ کے علم میں تھا تو اس نے مجبور کر دیا. اللہ نے کہا نہیں, میں نے مجبور نہیں کیا تھا. اچھا پھر جب بتا ہی دیا تھا, جب بتا ہی دیا تھا, چلے میں نام لیے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں. آپ یزید کے باپ کو تو سب جانتے ہیں, اب پتہ چل گیا مجھے. تو اذان گرامی, ایک اور صاحب نے اس کا جواب دیا مجھے, کہنے لگے نہیں نہیں مولانا یہ آپ بس بے وجہ پیچھے پڑے رہتے ہیں. وہ تو رسول خدا نے بتایا اس کی شادی نہیں کر رہے تھے. وہ چاہتے نہیں تھے میرے اولاد ہو تاکہ پھر رسول خدا کی نسل کو نہ مارے. تو میں نے کہا پھر کیسے شادی کر لی؟ کہ وہ انہیں ایسی بیماری ہو گئی تھی, پھر وہاں مجبوراً شادی کرنی پڑی. مجھے نہیں معلوم کیسے کیسی توجیحات لے کے آتے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ صفائی پیش کر رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ممبر کے احترام میں زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا. جو نہیں پہنچے وہ وہیں بیٹھے رہے جہاں ہیں. اذان گرامی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہرحال جیسے بھی ہوا شادی ہو گئی, اس کے بعد ایک بیٹا ہوا. مجھے نہیں معلوم شادی سے ہوئے تھے میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے. اذان گرامی, بات واضح ہو گئی ہے, اعتراض صاف ہو گیا. اللہ کے علم میں ہونا اور اللہ کا مجبور کرنا برابر نہیں ہے.